میری بیوی 8 ماہ کی حاملہ تھی جب میں گرمی کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا۔ میں ابھی مری میں ہی تھا جب مجھے خبر ملی کہ سیڑھیوں سے گر جانے کی وجہ سے میرے بچے اور بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں روتے ہوئے اگلے روز واپس گھر آ گیا۔ تب امی نے مجھے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا۔ میں بہت رویا تھا۔ اب میں روز شام کو اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر جاتا۔ جب ایک دن مجھے رات میں اپنی بیوی کی بہت یاد آنے لگی، میں قبرستان چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ چادر پہنے ایک عورت میری بیوی کی قبر پر بیٹھی بہت رو رہی ہے، لیکن وہ عورت مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور جیسے ہی میں نے اس کی چادر کھینچی، میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ دل کرتا ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میرا نام حمید ہے اور میں ایک انجینئر ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہوتا، کیونکہ جس کمپنی میں میں جاب کرتا ہوں اس کی دوسری برانچ دوسرے شہر میں ہے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ میری بیوی کا نام سائمہ ہے۔ سائمہ اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی۔ وہ بھی ایک انجینئر ہے اور ہماری کمپنی کی دوسری برانچ جو کہ لاہور میں تھی، میری بیوی وہاں جاب کرتی تھی۔ 2 سال پہلے جب میں لاہور گیا تو وہاں میری ملاقات سائمہ سے ہوئی۔ پھر ہماری دوستی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی۔ تبھی ایک روز مجھے سائمہ کا فون آیا۔ میں اس وقت کراچی میں تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا نکاح کر رہے ہیں۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں بھی پریشان ہو گیا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتا دیکھ کر میں طیش میں آ گیا اور سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی۔ امی کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے۔ 3 جوان بہنیں گھر پر ہیں اور تم اپنی شادی کی بات کر رہے ہو۔ اس لڑکی سے کہو کہ وہ 5 سال انتظار کرے، اس سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی یہ بات سنتے ہی میں حیران ہوا، کیونکہ اس وقت میں 25 سال کا تھا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی، لیکن سائمہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ تو امی میری بات پر مجھے غصے سے کہنے لگیں کہ ہو جانے دو۔ امی نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ سائمہ مجھے مستقل میسج کر رہی تھی۔ میں سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ میں نے سوچا امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منا لوں گا، لیکن ابھی مجھے سائمہ کے پاس جانا تھا۔ تب میں اگلے ہی دن لاہور آ گیا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ پھر سائمہ اور میں نے کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا تو میری ماں اسے دیکھتے ہی پتھر ہو گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ غصے سے ہمیں گھر سے نکال دیں گی، مگر انہوں نے